اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، ابو بکر پانی پلائیں گے، عمر اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ جس نے محبت کی ہوگی وہ پیے گا، جس نے نفرت کی ہوگی وہ دور سے ہی بھگا دیا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی، ایک جماعت آئے گی، ان کو روک دیا جائے گا، ان کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، لیکن میں ان کو پہچان لوں گا، کیونکہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے۔ نمازیں تو پڑھی ہیں، وضو کی جگہ تو چمکے گی۔ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ، یہ میرے امتی ہیں، میری ملت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ جواب دیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین کو تبدیل کر دیا، سنتوں کو بدعت کے اندر تبدیل کر دیا، توحید کو شرک کے اندر گڑ مڈ کر دیا، شرک کو دین سمجھا اور توحید کو ترک کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سنتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ کل میں ایک سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، قریشی ہے ذات کا، مولوی اپنے آپ کو بولتا میں اہل رسول ہوں، زعفرانی کلر کا وہ چوگا پہنتا ہے، جانتے ہوں گے آپ نے، وہ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس کو۔ وہ داڑھی کے بارے میں بول رہا تھا، ایک مولوی کی داڑھی جب یہ سکوٹر پر چلتے ہیں تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک پیچھے چلا جاتے ہیں، ایک بولا یہ سینگ ہے۔ اور بدبخت تجھے پتا نہیں تو کس چیز کا استحضاء کر رہا ہے، کس چیز کو تو مذاق بنا رہا ہے، نبی کی سنت کو مذاق بنا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں قریش سے ہوں، میں سید خاندان سے ہوں۔ تیرے کپڑے مشرکوں والے، تیرا چہرہ مشرکوں والا، تیرا کلام مشرکوں والا، اور اپنے آپ کو نبی کی آل سے جوڑنے والا ہے تو اس کا دشمن ہے۔ نبی کی آل سے، نبی کے خاندان سے تو ابو لہب بھی تھا، چچا تھا نا، قریش تھا، اونچا خاندان تھا، ابو جہل بھی اسی خاندان کا تھا۔ لیکن حشر کیا ہوا؟ ابو لہب، حاجی صاحب جو حاجی صاحبان جاتے ہیں، جس جگہ پر وہ رہتا تھا ابو لہب، پورے بیت الخلا لیٹرنگیں بنی ہیں وہاں پر، بیت الخلا بنائے گئے ہیں، دنیا میں ہی انجام مل گیا۔ اور وہ واحد شخص ہے قریش کا، اونچے خاندان کا، سید خاندان کا، ابو لہب، جس کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مذمت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں خاندان میٹر نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر بنایا، اور یہ شعوب قبائل قبیلے اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو کا تعارف کر سکو، پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وہاں پر خاندان میٹر نہیں کرتا ہے۔ نالی کی صفائی کرنے والا اگر اللہ کو پیارا ہے، وہ اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر سید بدعات اور خرافات اور کیا شرک کے اندر ملوث ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ خاندان میٹر نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہاں پر خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں پر عمل کی حیثیت ہے، وہاں پر تقوی کی بہت بڑا مقام ہے۔ جس کے پاس تقوی ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کروں گا جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ 7 دن اور 7 رات سجدہ کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا اپنا سر مبارک اٹھائیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
سال تو آتا، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اپنے امتیوں کو ایک ایک کو چن چن کر نکالوں گا اور جنت میں لے جاؤں گا، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے مشرک کی سفارش نہیں ہوگی۔ جس نے اپنی زندگی کے اندر شرک کیا ہو اس کی سفارش کسی بھی حال میں نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا، نبی کا فرمان کہہ رہا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ جس کی پوری زندگی توحید پر گزری ہوگی وہ انشاءاللہ سفارش کا حقدار ہوگا۔ گناہ اگر کتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں لیکن ان اعمال کے اندر اگر شرک ہے پھر کسی بھی صورت میں جو اعمال کیے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان اعمال کا جن اعمال کے اندر شرک ہو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے اگر آپ کے نام اعمال میں گناہ ہو لیکن شرک نہ ہو۔ اللہ کی مرضی ہے وہ آپ کو پاک کر کے جنت میں ڈال دے یا کچھ دیر کے لیے جہنم کا غوطہ لگانے کے بعد جنت میں لے جائے گا، لیکن مشرک کے لیے کوئی کسی بھی حالت میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ توحید پرست سے اگر غلطی ہوئی ہے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کے لیے سفارش ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایک توحید پرست کو جنت میں لے جاؤں گا، چن چن کر لے جاؤں گا، لیکن 7 دن اور 7 رات سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی اجازت سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی اجازت سے۔ یہ نہیں کہ میرا پیر صاحب مجھے جنت میں پہنچائے گا، سرٹیفکیٹیں بانٹ رہے ہیں، جو میری دربار میں آتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، باقی کہاں گئے بھائی؟ صحابہ تو کسی کے دربار میں نہیں جاتے، تابعین تو کسی درباروں کے، وہ تو پجاری نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے پجاری تھے۔ ایک اللہ پر یقین کر لیجئے پھر دیکھیے مزہ، زندگی کا مزہ اور آخرت کا بھی مزہ ملے گا، امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، آخرت بن جائے گی۔ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی نکل جائے گی، چاہے دکھوں میں نکل جائے چاہے سکھوں میں نکل جائے، اور یہ نکل ہی جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، اور وہ کون سا آدمی ہوگا؟ جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، 100 سال کی زندگی پائی اور اس میں کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ اس کو جہنم میں ایک غوطہ لگانے کے بعد نکالا جائے گا، بولے گا کہ دنیا میں آرام دیکھا؟ بولا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آرام، 1 سیکنڈ کا غوطہ ہے۔ اور جس نے دکھوں میں زندگی کاٹی اگر اس کو جنت میں ایک غوطہ لگایا جائے گا تو پوچھا جائے گا دنیا کیسی گزری؟ بولا بہت آرام میں گزری۔ پوری زندگی کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ پانی جب پیاس لگے گی اس کے پاس پانی لایا جائے گا، بولے گا کیا؟ بولا اعمال آپ نے دے دو، 1 گلاس پانی کی قیمت، پوری زندگی جو تو نے اچھے اعمال کیے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہاں بچہ بیمار ہو تو باپ کتنا تڑپ جاتا ہے، وہاں بچہ باپ کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، باپ اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، پہچانتا ہوگا لیکن بولے گا نہیں، ادھر اپنی پڑی ہے۔ اور ہر انسان یہ چاہے گا میرے سارے رشتہ دار جہنم میں چلے جائیں، مجھے بچا لو، یہ عالم ہوگا۔ اور شفاعت الکبریٰ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، وہ ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یشفع عنده الا باذنہ، نہیں سفارش کر سکتا ہے اللہ کے ہاں الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ سارے سفارشی وہاں پر انکار کر دیں گے۔
جن کے لیے آپ نے دنیا کے اندر اتنا کیا، اتنے پیسے خرچے. اور سب سے بہتر انسان دیکھیے، اب جب آدمی مر جاتا ہے زندگی میں ماں باپ کو کوئی خدمت نہیں کرتا ہے، اور جب وہ ماں باپ مر جاتا ہے پھر جب 4-5 پڑھنے والوں کو لاتا ہے، اتنے میوے ہوتے ہیں اس دسترخوان پر، آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. ارے نادان، اگر زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو یہ میوے کھلائے ہوتے انشاءاللہ تجھے یقین تھا تو جنت میں جاتا. اب تو کسی اور کو کھلا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اگر ماں باپ ہے زندگی میں ان کی خدمت کر لو. وہ زندہ ہے، ماں باپ کو میوے کھلاؤ، مرنے کے بعد دسترخوان پر رکھے ہوئے میووں سے افضل ہیں جو آپ نے اپنے ماں باپ کو خدمت کی ہوگی. ماں باپ کی دعائیں لے لو. عام طور پر یہاں پر ہماری عورتیں جو ہیں خاص زیادہ تر اس عقیدے میں پیروں کے پاس دوڑتی ہیں. ارے جس کا ماں باپ زندہ ہے، بہت بڑا پیر، 2 پیر اس کے گھر میں موجود ہیں، ماں بھی پیر ہے، باپ بھی پیر ہے، ان کو راضی کر لو، اللہ آپ کی مشکلات حل کر دے گا. اگر ماں باپ ناراض ہے، کتنی نمازیں ہو، کتنی زکوٰۃ ہو، کتنے صدقات ہو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو. کیونکہ اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کے حق کے بعد، اللہ نے خود بتایا میرا اور میرے نبی کے حق کے بعد آپ کو اپنے ماں باپ کا حق ہے. ان کو تنگ مت کیجیے، ان کو پریشان مت کیجیے، جو ماں باپ کہتے ہیں اس پر عمل کیجیے. لیکن اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیں اس پر عمل مت کیجیے. شریعت کے حق میں ماں باپ کہے اس پر عمل کیجیے، اور اگر شریعت کے مخالف کہہ رہا ہے تو پھر اس پر عمل مت کیجیے. اس لیے شفاعت کبریٰ جو ہوگی بہت بڑی شفاعت ہوگی. تمام انبیاء انکار کر دیں گے، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی. ایک نبی ہوگا جو امت کی جس کو پرواہ ہوگی. اے مسلمانوں، جو نبی آخر وقت تک امت کے لیے مانگتا رہا اور آخرت میں بھی امت کی فکر ہے، اور ہمیں نبی کی فکر نہیں، اس کی سنتوں کی فکر نہیں، ہمیں توحید کی فکر نہیں، ہمیں قرآن کی فکر نہیں. غلط کہتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ یہ شفاعت وفات نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں، لیکن وہ شفاعت مانتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. ایسی شفاعت نہیں مانتے جس کے لیے کوئی دلیل ہی نہ ہو. جس کے لیے دلیل ہے وہ شفاعت ہمارے سر آنکھوں پر، اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں. اور کوئی بھی آدمی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کے بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اعلان کر دیا صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل بھی ہوں گے لیکن جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے سوال کر دیا، وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وَأَنَا، ہاں میں بھی. اپنی اعمال کے پھر غرور، اس کا مطلب ہے غرور مت کرو، اعمال کرتے جاؤ، غرور مت کرو، لیکن اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، نبی کی سفارش مانگو، لیکن شرک سے بچو. اگر شرک ہے پھر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. توحید ہے، گناہ ہوئے ہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگو گے، گڑ گڑا کر مانگو گے، اللہ معاف کرے گا. اس نے کوئی عمر نہیں رکھی ہے کہ اس 40 یا 50 سال کے بعد میں معاف نہیں کروں گا. جس عمر میں بھی آؤ گے اللہ معاف کرنے والا ہے. جب بھی اللہ سے پکارو گے وہ سننے والا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجل منهم. يرحمكم الله. إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفائی کاملہ عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفائی کاملہ عطا فرما. اے اللہ مرد بیماروں کو شفا عطا فرما، مستورات بیماروں کو، خواتین بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو ہدایت فرما، ہمارے بزرگوں کو ہدایت فرما، ہمارے بال بچوں کو ہدایت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کے اس دنیا سے چل بسیں اے اللہ ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو اس وقت ماحول ہے اے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی عصمت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.